أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحقاف شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت دی ہے، جس نے ہمیں یہ سہولیات، ہماری یہ ضروریات، یہ وسائل اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کو دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو سورہ جاسیہ کی آخری آیات، آیت نمبر 26 سے آنورڈ آیت نمبر 37 تک، آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، ہر گروہ اپنا نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ پس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہماری پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے بارے میں شک کیا، اور واضح اور کھلی آیات اور واضح اور کھلی نصیحت آ جانے کے باوجود انہوں نے قیامت پر یقین نہیں کیا، تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تو جس طرح سے تم دنیا کی زندگی میں بس یقین نہیں کرتے تھے اور پس پشت ڈال دیتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھی تمہیں بھلا دوں گا اور جہنم کے
بیچوں بیچ وہ پھر ہمیشہ رہے گا۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 26 بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ سورۃ الاحقاف شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی مکہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اس دور کے درمیان یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ سورہ کی ترتیب جو اس قرآن مجید یا اس مصحف میں ہے، اس کے اعتبار سے یہ 46 نمبر پر 46 نمبر کی سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے، یہ 66 نمبر پر ہے۔ اور 66 نمبر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی صورتوں کی ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، 5 6 7 صورتیں ہیں غالباً، تو ان صورتوں میں یہ بتدریج، پچھلی صورت 65 نمبر تھی اور اب یہ 66 نمبر ہے۔ تو پچھلی صورت کے بعد یہ نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ 35 آیات، 35 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل سورۃ الاحقاف۔ احقاف جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 21 میں یہ لفظ آیا ہے احقاف، جس کی وجہ سے احقاف جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ہم اس کی پہچان کے طور پر رکھ دیا گیا۔ احقاف کے معنی ہے ریت کا بڑا طویل اور بلند ٹیلہ، جیسا کہ پہاڑ کی مانند ریت جو ہے ریگستان صحرائی علاقوں میں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک علاقہ بھی ہے یمن کے پاس، جو مغربی علاقہ ہے عرب کا، حجاز کا، اس کی طرف ایک بڑا ریگستانی ایریا ہے، اس ایریا کا نام بھی احقاف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے اس کو پہاڑ اور غار سے بھی اس کے معنی اور مفہوم جو ہے کیے جاتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے جب ہم اس آیت میں پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ احقاف جو ہے وہ اس وادی کا نام بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ ریت کے ٹیلے جو بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہے، ان کو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ قوم عاد کا مسکن جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، کہ یہاں پر کبھی کوئی زمانہ تھا کہ قوم عاد جو ہے وہ رہائش پذیر تھی، اور آج اگر ہم اس علاقے کی مطلب دیکھیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایک بہت طاقتور قوم جو ہے وہ وہاں پر رہا کرتی تھی۔ بہرحال جب وہ آیت نمبر 21 پر پہنچیں گے تو اس وقت ہم اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ زمانہ نزول اور اس وقت کے حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 10 سن نبوی کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پچھلی صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا تقریباً جو درمیانی پیر دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکی دور جو ہے، اس میں نازل ہوئی وہ ساری صورتیں جو ہیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور پہلے کی، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو وہ 4 5 6 7 سال سن نبوی جو ہے اس میں وہ صورتیں رہیں، اور یہ اس کے بعد 10 سن نبوی۔ تو اس سورہ مبارکہ سے جڑا ہوا ایک واقعہ جو ہے وہ بھی نقل کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 10 سن نبوی میں یا ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو وہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں اس کو، اور اس وقت کے حالات و واقعات ہم دیکھیں، تو ہم زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں مطلب آپ کو بتاؤں، تو جو مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، اس میں وہ واقعہ اور وہ حالات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، وہ ایک ترتیب کے ساتھ، اور ایک خاص تفصیل ہمیں اس میں ملتی ہے۔ تو ہم براہ راست وہاں سے اس واقعے کو یا اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے وہ واقعہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے کھل کر سامنے رہے، اور اس کا جو پس منظر ہے یا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے رہے، یا ہمیں ذہن نشین ہو جائے کہ کیا حالات و واقعات تھے۔ تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ ایکچولی اسی سورہ مبارکہ میں 29 نمبر سے 32 نمبر آیت کے درمیان میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، جس میں جن جو ہیں، جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ایک مسجد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اس جن نے، اور پھر وہ ایمان لے کر آیا. پھر وہ جا کر اپنے گروہ میں جا کر، یعنی جنوں کے گروہ میں جا کر اس نے اس قرآن کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی. اور یہ واقعہ جو ہے یہ یہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے، یعنی تقریباً 10 سن نبوی میں پیش آیا تھا. اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کا نزول جو ہے وہ بھی اسی دور کے درمیان کیا جاتا ہے. اس کے پس منظر اور واقعہ جو ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفہیم القرآن سے ہم یہ اس کو پڑھتے ہیں. 10 نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک انتہائی سختی کا سال تھا، سخت سال تھا، ایک بہت ہی مطلب سخت سال تھا. 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطع کر رکھا تھا. یعنی 3 سال سے ان کا ایک بائیک آؤٹ جو تھا مسلمانوں کا، وہ کیا تھا بنی ہاشم اور مسلمانوں کا، مشرقین مکہ نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے. شعب ابی طالب وہ ایریا یا وہ محلے کا نام ہے، یا اس چوٹی کا نام بھی ہے جہاں پر وہ محلہ جو ہے واقع ہے، جہاں پر بنی ہاشم کا پورا مطلب لوگ جو ہے یا قبیلہ یا خاندان جو ہے وہ رہتا تھا. تو اس پورے علاقے کا محاصرہ، مقاطع جو ہے اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا قریش مکہ نے یا مشرقین مکہ نے. بہرحال قریش کے لوگوں کی نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی. صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ کچھ خریداری کرتے تھے. ہم اسی کو پڑھتے جاتے ہیں تاکہ یہ واقعہ ہمارے سامنے مطلب کھلتا بھی چلا جائے اور آسانی سے ہم اس کو سمجھ بھی جائیں. بہرحال ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے کوئی رسد جو ہے وہ اندر نہیں پہنچ سکتی تھی. سامان کا آنا جانا سارا کچھ مشکل تھا. ہاں، صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین جو ہے نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے. مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا تو پکار کر تاجروں سے کہتا کہ جو چیزیں یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی بڑھا دو کہ یہ خرید نہ سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان بھی نہ ہونے دوں گا. متواتر 3 سال کے اس بائیک آؤٹ نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے ایسے سخت وقت گزر گئے کہ جن میں بسا اوقات وہ گھاس گھاس اور پتے کھانے کی نوبت بھی آ جاتی تھی. خدا خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی حفاظت بھی ان کے چچا ابو طالب نے کی تھی. بہرحال وہ اسی سال، یعنی جب وہ بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا تو اسی سال وہ وفات پا گئے. اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بھی اسی سال 10 سن نبوی میں انتقال فرما گئی. ان پے در پہ صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یا غم کا سال یا رنج کا سال جو ہے وہ اس سال کو کہتے تھے. وہ حضرت ختیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے. بہت سے بہت پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا. اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے. ابن ہشام یا سیرت ابن ہشام جو ہے، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ دو سیرت کی جو کتابیں ہیں، یہ اولین اور بڑی معتبر کتابیں جو ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو سمجھا جاتا ہے. بہرحال سیرت ابن ہشام میں نے یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشو نے ایک شخص قریش کے اوباشو میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینک دی. یعنی اس قدر وہ تنگ اور اس قدر وہ
مطلب سخت حالات کر دیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اس وقت کے مسلمانوں پر۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ یہ قریش کا سوری طائف کا ایک بڑا قبیلہ یا ایک بڑا سرداروں کا ایک گروہ تھا، اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کہ وہاں پر وہ اسلام قبول کر لیں، یا وہاں پر کم از کم اتنی اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو جائیں اور وہاں پر وہ اپنی تبلیغ جو ہے وہ اچھے انداز سے کرنے رہیں۔ تو اس مقصد کے تحت انہوں نے طائف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے، اکیلے تشریف لے گئے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور دور تک آپ پر آوازیں کستے رہے، گالیاں دیتے رہے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر ایک باغ کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعا کی یا اپنے رب سے عرض کی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جو دعا کی وہ بہت ہی اہم ہے، یا بہت ہی مطلب اس کے الفاظ بھی بہت اہم ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم کس طرح سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے خداوند، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے قریب لوگوں نے جو بے قدری کی ہے اس کا شکوہ میں تیرے تیرے حضور ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ یعنی اس مصیبت کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر آزمائش ہے تیری طرف سے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے تیری کسی ناراضگی کا اظہار ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں مطلب پناہ چاہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملے کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے، تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب میں مجھے اس چیز سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ یہ ابن ہشام میں یہ دعا جو ہے یہ مذکور ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہمیں سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، کہ اگر تو کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، تو اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب یا کوئی ناراضگی کی وجہ سے وہ سختی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ دل شکستہ اور غمگین پلٹ کر جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے، ایک ایریا ہے وہاں پر پہنچے، تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔
نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے، یعنی قوم طائف نے، جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہاں وہاں پر آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو آپ حکم دیں گے وہ آپ کی بات جو ہے وہ مانے گا۔ بہرحال پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ تو یہ پہاڑوں کو فرشتے نے کہا کہ میں پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دیتا ہوں، تو اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی ان کو تکلیفیں اور جتنی مصیبتیں اور جس قدر انہوں نے مطلب تکلیفیں دیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی دے اور وہ ہدایت پر آ جائے اور ان میں سے لوگ یا نسلیں پیدا ہوں جو اس اللہ کی وحدانیت پر مطلب قائم ہوں اور اللہ کی بندگی کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جائیں وہاں سے۔ اب یعنی طائف کا جب سفر کیا تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہاں پر ان کو ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی ایسی جگہ کا انتظام ہو جائے، یا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کہ ان کی جو حالت جس طرح سے وہ مکہ میں ان کو پریشان اور تنگ کیا جاتا ہے، کہ اس کیفیت سے نکل کر وہ آسانی سے اپنی تبلیغ کا کام کر سکیں۔ تو جب اس میٹر میں مطلب ان کو ان کی اچیومنٹ جو ہے یا ان کا جو مقصد جو ہے وہ وہاں سے حاصل ہوتا نظر نہ آیا، تو اس میٹر پر وہ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ اور طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبر وہاں پہنچ چکی ہوگی، یعنی مکہ میں، تو اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں، اور وہ اسے اپنی جنس میں، یعنی جنوں کا جو گروہ ہے یا جنوں کی دوسری جو قوم ہے، اس میں وہ اس ایمان کو پھیلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہاں پر ایک حوصلہ اور تسلی دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان جو ہے وہ اگر قبول نہیں کرتے، لیکن آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جنوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اور وہ اپنی مجلس میں یا اپنے گروہ میں جا کر اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس نے بڑی تقویت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بڑا حوصلہ دیا کہ وہ واپس جائیں اور واپس جا کر اپنا جو وہ کام جو ہے اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو شروع کریں اور اس کو جاری و ساری رکھیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اور اس سے جڑا ہوا جو حالات و واقعات ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جس دور میں نازل ہوئی اس وقت کس طرح سے مخالفت اور کس طرح سے ظلم و ستم جو ہے مشرکین مکہ کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر، اور پھر باقی مسلمان جتنے ہیں ان کے اوپر بھی کس قدر شدید تھا ہو کہ ایسے حالات تھے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ملتا ہے۔ اس کے موضوع اور مباحث موجود بالکل تقریباً وہی ہیں جو ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھے، لیکن ایک اہم نقطہ جو ہے یہاں پر اس کے پہلے پیراگراف میں اس کے متعلقہ لکھا ہوا، وہ ہمارے لیے جہاں پر دیکھتے ہیں اس کو، کہ یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا، دوسری طرف اس صورت بغور پڑے گا، اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ فی الواقع یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ اول سے لے کر آخر تک پوری صورت میں کہیں
ان انسانی جذبات اور تاثرات کا ایک ادنا سا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حالات سے گزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے سختی، جس طرح سے مشکل حالات، اور جس طرح سے تکلیف اور مشقت کے دور سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 2-3 سالوں سے، اور خاص کر یہ جو طائف کا جو سفر تھا، اس کا جو آؤٹ کم تھا، وہ اگر دیکھیں تو کس قدر مشقت کے حالات ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کے جو موضوع ہیں، یا اس کے جو طرز کلام ہے، یا طرز خطابت جو ہے، کس طریقے سے اور کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لوگوں کے ساتھ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا انسانی جذبہ، ایک انسان کو جب بہت زیادہ پریشان اور تکلیف میں ہو تو جو وہ کہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، یا اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن اس پوری سورہ مبارکہ میں ایسے کوئی کلمات یا ایسا کوئی مطلب الفاظ نہیں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس مشقت اور مشکل اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا، اس کی کہیں پر کوئی نشاندہی ہوتی ہو، یا اس کا کہیں پر کوئی جھلک نظر ہوتی ہو۔ تو یہ اس بات کی بھی ایک بڑی قوی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، یہ کلام جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے یا ایک انسان کی طرف سے گھڑا گڑایا نہیں، یہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے قرآن۔ باہر اسی اسی مختصر تعارف کے ساتھ، مختصر تو نہیں، الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے، اور اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں، اس کی طرف ہمیں بہت اچھی جو ایک منظر کشی جو ہے، وہ ہمیں اس واقعے سے بھی، اور اس پوری جو سیرت ابن ہشام سے جو لیا گیا ہے پورا، تو اس سے ہمیں ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے۔ تو اسی پس منظر کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے آ، آگے ہم بڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ حالات و واقعات جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں عام طور پر کہ وہ بہت مشکل تھے، اور بہت تنگ کر دیے گئے تھے ان کے اوپر حالات، اور بہت مخالفت تھی اور اس میں شدت تھی، تو اس کا ایک پہلو، یہ تو صرف ایک پہلو ہے جو یہاں پر ذکر ہوا، کہ ان کا جو بائیکاٹ رہا 3 سال تک، اور پھر لوگوں کا اس بائیکاٹ کے درمیان کیا رویہ تھا کہ وہ بازار میں کوئی چیز بھی خریدنے کے لیے جاتے تو وہاں پر بھی ان کے سامنے بہت سارے روڑے جو ہیں وہ اٹکائے جاتے، اور اس قدر وہ سخت حالات کے، گھاس کے خشک پتے وغیرہ جو ہے نا، درختوں وغیرہ کے، وہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے جو معاشرتی اعتبار سے کہنے، یا رہن سہن کے اعتبار سے، دیگر اعتبار سے بھی ان کا مذاق اڑانا، اور ان کے ساتھ دیگر قسم کے ظلم و ستم، اور ان کے دیگر معاملات میں جو ہیں، وہ تو ایک الگ سے موضوع جو ہے وہ بھی ہے، اور وہ بھی انہی حالات و واقعات میں ایک اضافہ جو ہے وہ کرتا ہے اس کیفیت میں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم آج شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتابی، اتارنا اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو کہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس کے موضوعات جو ہیں وہ پچھلی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اسی اعتبار سے جو آیات جو ہیں، وہ اکثر آیات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ تقریباً وہی ہیں، یا اس سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں جو ہم نے پچھلی بہت ساری صورتیں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ چلتے ہیں، تاکہ آج کے سبق میں ایک دو جو پوائنٹ ہے اہم، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو حامیم، اس کتاب کا اتارنا، یہ کتاب جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے گڑی گڑائی، یا کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس اللہ کی طرف سے جو نہایت غالب، ہر چیز پر غالب، اور بڑی حکمت کے ساتھ پورے فیصلے اور پوری تدبیر اور پوری ترتیب جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی اس کائنات کو ہم نے یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جو ہم نے پچھلی کچھ دن پہلے بھی دیکھا، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد ہے انسان کی آزمائش، اس کو اختیار دے کر اس کو آزمانا، اور پھر اس آزمائش کے نتیجے میں اس کا انجام جو ہے وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، کہ آخرت میں پھر انصاف کے ساتھ
جو اچھے کام کرے گا وہ اس کو اچھا اجر، اور جو برے کام کرنے گا اس کو پھر جہنم کا عذاب جو ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یوں ہی کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے، وہ آجل مسمہ، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یہ پورا نظام جو ہے، یہ جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ جب وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہوگا تو وہ سے سارا نظام جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور ایک نئی صورت ہمارے سامنے آئے گی۔ وہ کیا صورت ہوگی وہ اس وقت ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، عما انذروا، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، یا کافر لوگ جو ہیں جس چیز سے وہ ڈرائے گئے، معرضون، وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے تو وہ منہ موڑتے ہیں، یہ کافر۔ ان کو آگ کے عذاب سے، جہنم کے ان حالات سے، یا قیامت کے اس ماحول کو ذکر کر کے بار بار ان کو وارننگ دی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ آج اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو کل تمہارے ساتھ یہ حالت ہوگی۔ لیکن وہ کافر لوگ جو ہیں وہ بس اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کو کوئی ویٹیج ہی نہیں دیتے، اس کو بس اگنور کر دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، آپ کہہ دیجئے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، یا ان سے سوال کیجئے کہ ذرا غور کر کے غور کرو کہ کیا تم ایسے کسی شخص کو جانتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ذرا اس چیز پر غور کرو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، ارونی، تم دکھاؤ مجھے، ماذا خلق، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین میں سے، زمین میں جن باطل خداؤں کو، معبودوں کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتوں کا نام لے کر، چاہے وہ سورج چاند ستارے وغیرہ کے، یا پرانی اپنے بزرگوں یا ہستیوں کو، جن جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا غور و فکر کرو، اور ذرا یہ دکھاؤ کہ تم نے کبھی ان میں سے کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات، یا کوئی کسی ایسے شخص کو، یا کسی ایسی چیز کو بھی پایا ہے جس نے زمین میں کوئی چیز تخلیق کی ہو۔ یہ بات تو وہ مانتے ہیں کہ پوری زمین کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں کہ جس کی کوئی خلقت ہو، یا کسی کی کوئی تخلیق ہو اس پوری کائنات میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہو، شرک یعنی یعنی شراکت ہو، یا پارٹنرشپ ہو، یا انہوں نے کوئی رول پلے کیا ہو پھر فی السماواتی، آسمانوں میں، یعنی زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو، یا آسمانوں میں جو اس قدر وسیع نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، کیا اس میں کوئی ان کا رول ہو، کوئی شرکت ہو ان کی، کوئی شراکت داری ہو، یا کوئی رول پلے کرتے ہوں کہ کسی آسمان سے ہم اگر اپنے آسمان دنیا کی طرف اشارہ کریں تو آسمان سے یہ سورج چاند کا نکلنا جو ہم دیکھتے ہیں آج، دن اور رات کا آنا جانا، یا بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا پھرنا، یہ سارا کچھ جو ہے، یا وسیع اگر نظر سے دیکھیں تو اس کائنات میں ستارے اور باقی جو مطلب گلیکسیز وغیرہ ہیں، وہ کس طرح سے ایک مربوط نظام کے تحت وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو کیا کسی اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، کیا کسی کا کوئی رول تمہیں نظر آتا ہے کہ اس سارے سسٹم میں کوئی رول بھی ہے ان کا؟ اور اس کا یہ جواب یقیناً نہیں ہے، اور اس کا جواب وہ یقیناً، اس سے پہلے بھی سوال ان کے ساتھ کئی دفعہ آیا اور اس کا جواب انہوں نے نہ میں دیا کہ نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ایتونی، تم لاؤ میرے پاس، اگر یہ سارے اس کے بارے میں تمہارے پاس مطلب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ اپنی اپنی بات کو، اپنے عقیدے کو، یا اپنے جو من گھڑت قسم کی جو کہانیاں ہیں جن کے اوپر تم بلیو کر کے ان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، تو ذرا ان کو، ان دلائل کو ثابت کرنے کے لیے، یا ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم لاؤ میرے پاس کسی کتاب کو اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، ایک معتبر کتاب، جس میں تمہارے ان گھسے پٹے اور ان مطلب ان رواج اور ان رسومات کا، یا ان عقائد کی کوئی اس میں سے کوئی دلیل ملتی ہو، کوئی کسی کتاب لے کر آؤ، او آثارتن، یا کوئی نقل شدہ بات، من علم سے، یا نقل شدہ بات کوئی ایسی
مضبوط دلیل والی بات، یا ایک مضبوط دلیل جو اس سے پہلے تمہارے پاس چلتی آتی ہو، جو کہ معتبر ذرائع سے تمہارے تک پہنچی ہو، تواتر سے جس طرح سے چلنا ہوتا ہے، یا کوئی صحیفہ یا کوئی اس کی ذیلی کتابچہ وغیرہ جو ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ ایویڈنس، یعنی کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی یا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل، عقلی اور نقلی دلیل کسی بھی طرح کی، وہ تم لے کر آؤ، اگر تمہارے علم میں ہے تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے جو عقائد ہیں ان میں سچے ہو، تو تم کوئی کوئی ٹھوس دلیل، شواہد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو آیت کے پہلے دو حصے تھے، کہ جس کسی نے کوئی زمین میں کچھ نہیں پیدا کی اور آسمانوں میں بھی اس کی کوئی شراکت داری نہیں، اور دلیل کے طور پر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ یا کوئی اور نقلی بات جو تواتر سے تمہارے پاس معتبر ذرائع سے، جو قابل قبول انداز میں تمہارے پاس ہو، ان کے پاس تو صرف ایک ہی دلیل تھی جی، ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے یہ چلتا آ رہا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ومن اضل، اور اگر تم کوئی دلیل نہیں لا پاتے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور زیادہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، اور جن کو وہ پکارتا ہے، یعنی یہ تو اس سے زیادہ گمراہی کی کیا بات ہے کہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، نہیں وہ یستجیب دعا قبول کریں گے، لاہو اس کی یا ان لوگوں کی، الی یوم القیامت قیامت تک، اور ان کی حالت کیفیت تو یہ ہے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ تو ان کی دعاؤں کو قیامت تک قبول نہیں کریں گے۔ یستجیب کا مطلب ہے جواب دینا، کسی کسی کی بات یا کسی کا جو سوال ہے، اس کے بدلے میں اس کا جواب جو ہے دینا، اس کے سوال کو پورا کر دینا، یا اس کی جو مدد مانگ رہا ہے اس مدد کو مطلب اس تک مدد پہنچا دینا، تو اس دعا کا قبول کرنا جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ دعاؤں کو سننا تو دور کی بات ہے، وہ مطلب سوری، وہ قیامت تک ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے یا کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ وہم عن دعائہم، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ سب دعائیں ان کی جو ان کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ سب ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اور یہ امیدیں رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں یا کریں گے یا تمہاری مدد کریں گے، وہ تو تمہاری پکار سے بے خبر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم پکار رہے ہو ان کو۔ اس کے بارے میں بھی پہلے کئی دفعہ گزر چکا، اور ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، اور بہت ساری آیات بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی، کہ جتنے وہ ہستیاں اور جتنی چیزیں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ سب قیامت کے دن ان کے خلاف جب گواہی دیں گی، تو ایک تو گواہی کا بھی اگلے آ جائے گا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، یا اور نہ ہی ہم نے ان سے کہا کہ تم ہماری عبادت کیا جائے، تو وہ اس کے برات کا اظہار کر دیں گے، کہ گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پیچھے یا ان کے بعد آنے والے لوگ ان کے بارے میں کیا کیا رسم و رواج اور کیا کیا عقائد گھڑے پھرے ہیں، ان ہستیوں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانو، یعنی قیامت کے دن جب اکٹھے کیے جائیں گے، کانو لہم اعداء، تو وہ سب ہوں گے ان کے دشمن۔ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، تو یہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یا جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ معبود گردانتے ہیں، وہ سارے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے وہاں پر، یعنی کہ برات کا اظہار کر دیں گے، اور الٹا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو اپنے نفس کی پیروی کی یا اپنی منمانی کرتے رہے، ہمارا تو کوئی رول نہیں ان کے اس رویے یا ان کے ان قائد میں۔ وقان بھی عبادتہم کافرین، اور سب ہوں گے ان کی عبادت سے انکار کرنے والے، وہ انکار کریں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، جیسے کہ یہ جو بت ہیں جن کو لکڑی اور پتھر وغیرہ کے تراش کر، تو وہ بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی قوت گویائی دے گا، کہ وہ بھی وہاں پر کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے، ہم تو ان باتوں سے آری تھے۔ اور نبیوں کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر آیات گزری تھیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ سے کہ کیا 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 تم نے کہا تھا
اے ابن مریم، کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، میرے بعد جو انہوں نے کیا جو تو وہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس طرح کا اس کا مفہوم ہے۔ تو جتنی اس طرح کی ہستیاں ہیں وہ سب وہاں پر جا کے ان سے برات کا اظہار کر دیں گی، اور اس طرح سے وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں گی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، بینات، جو کہ بہت واضح ہیں، جو کہ بہت آسان سادہ اور بہت کچھ واضح طور پر بیان کر دینے والی آیات ہیں، جب یہ آیات ان کافروں پر پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، ان لوگوں کے اوپر جن جن سب نے کفر کیا، کس کا کفر کیا؟ حق کا یا قرآن کا، جن سب نے قرآن کا انکار کیا ان کے اوپر جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، لما جاءہم، جبکہ وہ حق جو ہے، وہ قرآن جو ہے وہ آ چکا ان کے اوپر، یعنی جن کے اوپر جو قرآن جو ہے جو ان کے پاس آ چکا، جب اس قرآن میں سے ان کافروں، ان انکار کرنے والوں کے اوپر جب آیات پڑھی جاتی ہیں یا ان کو جب آیات سنائی جاتی ہیں اس قرآن کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا سحر، یہ تو جادو ہے، مبین، کھلا، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 سال، یا اب تو اس سورہ مبارکہ تک تو 50 سال ان کی عمر ہو چکی، لیکن 40 سال جو ہے پہلے، کہ جب انہوں نے کوئی کوئی فارمل ایجوکیشن، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کوئی پڑھائی لکھائی کا کام نہیں کیا، کہ اچانک ایک ایسا کلام جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیا جس کی آیات اس قدر پر اثر ہے، اور جس کی آیات جو ہیں اس قدر مدلل ہیں کہ اس کے اوپر دلیل دینا جو ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی بات جو ہے کہنا، یا اس کے مقابلے میں ایک چیلنج بھی جب کہ دے دیا کہ کوئی آیت ہی بنا کر لے آؤ، وہ بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ سڈنلی کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مطلب اس طرح کا کلام، یا جس طرح سے یہ کلام جو ہے وہ تاثیر رکھتا تھا مشرقین کے اوپر، کہ جو کوئی اسے سنتا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا اور اس کی طرف وہ کھنچا چلا آتا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کلام کو سننے سے، یا لوگوں کو اس کے لوگوں تک یہ پہنچے ہی نہیں کہ اس میں کوئی جادوئی اثر ہے۔ تو بہرحال مختلف طریقے سے وہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطراہ، یا وہ سب کہتے کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے، یا وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ، کہ اگر میں نے خود گھڑ لیا ہے اسے، فلا تملکون، تو تم نہیں اختیار رکھتے ہو کچھ بھی، لی، میرے لیے، من اللہ، یا میرے لیے یا میرے حق میں، اعلیٰ جب آئے گا تو میرے خلاف آتا ہے، جیسے کہ اوپر آیا کہ علیکم، کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے یا تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور لی جب آئے گا میرے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ حق میں۔ تو اگر میں اگر میں نے اس کو خود گڑھ لیا ہے تو تم اس بات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے میرے حق میں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی اگر تو میں نے یہ اپنی طرف سے گڑھ لیا، ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اگر میں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، تو تم میرے حق میں اللہ کے پاس یہ اس کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر تو میں نے گھڑ لیا ہے تو میں مجرم قرار پاؤں گا، اور اگر میں مجرم قرار پاؤں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا، تو تم تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکو گے، میری مدد نہیں کر سکو گے، یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو پھر میں اس کی سزا یا انجام بھگتوں گا، اس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہی تم میری مدد کر سکو گے یا چھڑا سکو گے۔ تو یہ ایک کلام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سب سے پہلے میں ہی گناہ گار ہوں، یا سب سے پہلے مجھ پر ہی یہ قیامت یا یہ جو سزا یا عذاب وغیرہ جس سے ڈرایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو میرے اوپر آئے گا اگر یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کلام ہے کہ تم تو میرے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے اللہ کے حضور، اگر میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر تو بڑے سادہ سے الفاظ ہیں نظر آتے، لیکن سورہ حاق کا جو ہے اس میں تو اس سے بھی زیادہ سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا جو ایک موضوع ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ وہ آیت نمبر 44 سے لے کے دو تین آیات ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہی براہ راست اگر میں پڑھ دوں تو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے ہم۔ یہ آیت نمبر 44، 5، 6 اور 7 ہے سورہ حاقہ کی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا، کہ اگر اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے زندگی جو ہے وہ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو یہ اتنی اس قدر سخت آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھی کلام کر کے یہ کہا کہ مطلب اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوتا تو ہم ان کو اس طرح کی سزا دیتے۔ تو یہ اس بات میں وزن ڈالنے کے لیے ہوتی ہے بات کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، تو تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، تو اس کے مطابق تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہوا عالم بما تفیضون فیہ، اگر تم پھر بھی اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور پھر بھی اس کے اوپر تم اپنا ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو تم اپنے ذہنوں میں یہ ذہن نشین کر لو کہ وہ عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے، بما تفیضون فیہ، اس کے بارے میں جو تم باتیں بناتے ہو اس میں، یعنی کہ اس قرآن کے بارے میں جو تم باتیں بڑھاتے ہو کہ خود سے گھڑ لیا گیا ہے اور یہ کوئی جادو ہے یا اس طرح کے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو، تمہارے ان ارادوں کو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہیں تمہارے دلوں کے اندر، چاہے وہ ان کو تم ظاہر کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یقیناً وہ پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ کفا، آپ ان سے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفا بھی، کہ کافی ہے وہ، یعنی اللہ ہی کافی ہے، شہیدن، بطور گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میرے اور ہم تمہارے درمیان یہ جو اختلاف ہے جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، اس کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے کہ وہ میرے لیے گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں جو ہے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر تم اختلاف کرتے ہو تو اللہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی اس کی رحمت ہے تمہارے اوپر، کہ تمہارے اس قدر انکار کے باوجود اور شرک کا جس طرح سے تم کر رہے ہو، اور اللہ کی ایسی ایک ہستی کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں تم اپنی باتیں بناتے ہو اور دوسروں کی پوجا کرتے ہو اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہو، تو یہ تو اس کی رحمت ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب اس طرح سے نہیں آتا۔ یا دوسرے معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ کسی بھی وقت، آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا غور و فکر کرو، جب بھی تم غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کی طرف پلٹ آؤ، تو فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا تمہیں، اور تمہارے اوپر رحمت بھی کرے گا، بشرطے کہ یہ کہ تم اس کی طرف لوٹو اور اپنی اصلاح کرو، توبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ما کنت، نہیں ہوں، نہیں ہوں میں، بدعن، کوئی انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ بدعن، بدعا سے مطلب ہوتا ہے کہ شروع کرنا، نئی شروعات کرنا، نئے طریقے سے کوئی، جیسے بدعت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین میں کوئی اضافہ جو ہے کر لینا، جس کا کوئی اس سے پہلے کوئی کوئی مطلب اس سے پہلے کوئی نہ ملتا ہو دین میں، کوئی اس کی ایویڈنس یا اس کے متعلقہ نہ ہو، بالکل ایک نئی چیز ایجاد کر کے دین میں داخل کر دینا بدعت ہے، اور بدعہ جو ہے وہ ہوتا ہے بالکل نئے سرے شروع کر دینا۔ تو میں تو کوئی بالکل انوکھا یا بالکل نیا رسول نہیں ہوں، یعنی کہ مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور میں انہی کی طرح کا رسول ہوں۔ میں کوئی بالکل انوکھا اور بالکل نئے سرے سے کوئی رسالت کا کوئی معاملہ مجھ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے رسولوں کی طرح میں رسول ہوں۔ یعنی پہلے رسولوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی تھی، اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے وحی کی شکل میں، وحی جو ہے وہ قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے رسولوں کو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجتا تھا، اسی طرح سے آج بھی تمہارے اوپر سارا کچھ آ رہا ہے۔ وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعلو، کہ کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ ہی تمہارے ساتھ، اور مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یا کیا ہونے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ
غیب کی باتوں میں سے بھی بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں، تو وہ ان میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا، ان کو تو وہ ذکر فرما دیتے تھے۔ تو اس بارے میں یا اوپن بھی اس کو آیت کو اگر دیکھیں تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی اپنے بارے میں اور نہ ہی تمہارے بارے میں۔ اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو بہت باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ تو یقیناً حق ہے۔ جیسے کہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی ہے، مطلب جو 10 صحابہ تھے جن کو بشارت ملی تھی جنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ہے احادیث سے اور قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت میں کس طرح سے سرداری ان کے پاس ہوگی انسانوں کے پاس، اور دیگر انبیاء کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا یا کبھی یہ گمنڈ نہیں کیا کہ جس طرح سے آج کل ہمیں کچھ عقائد جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ وہ فلاں شخصیت اور فلاں بزرگ اور فلاں ولی جو ہے وہ تو بچا لے گا یا اللہ کے عذاب سے اس کو چھٹکارا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری واضح ہو جانے کے باوجود کہ قیامت کے دن وہ کس طرح سے وہ شفاعت بھی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیں گے، تو اس کے باوجود وہ کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں کرتے، یا اس کے باوجود وہ کوئی اس طرح سے، بلکہ یہ ایک حدیث جو ہے وہ میں یہیں سے اگر آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی طبی موت آئے گی یا میری موت کیسے ہوگی، یا یا میں مکے میں رہوں گا یا میں مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، یا ہمارا جس طرح سے ظلم و ستم چل رہا ہے اس کے نتیجے میں اب ہمارا اور تمہارا آپس میں کیا معاملات ہوں گے، یہ سارا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مطلب یہ ہو جائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ موقع مجھے دے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے مطابق یہ کچھ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اب کچھ عقائد پائے جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کی قسم، مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں کہ مطلب انہوں نے اپنے جتنے خاندان والے تھے ان سب سے کہا کہ فاطمہ بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گی تو اس کو بھی میں اس کو بھی نہیں بچا سکوں گا۔ تو یہ تو آخرت کے بارے میں اور دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی، یہ مطلب کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے کیا حالات و واقعات ہوں گے، تمہارے کیا حالات و واقعات ہوں گے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ایک یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے وہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام میں بھی پتہ چلا کہ ان کو کچھ غیب کا علم جو ہے ان کے پاس نہیں، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا باقی رسولوں یا باقی نبیوں کی طرح۔ ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحا، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں تو جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، یا اس کے مطابق میں تمہیں نصیحت پہنچا دیتا ہوں، جو میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت آتی ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی بھی گزار رہا ہوں اور تمہیں بھی نصیحت اور ہدایت جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا ہے واضح طور پر، یعنی اس وحی کے ذریعے سے میں تمہارے تک جو جو وارننگ والی چیزیں ہیں جو فیوچر میں تمہارے ساتھ حالات ہو سکتے ہیں ان کی طرف ڈراتا ہوں، یا ایک وارننگ جو ہے وہ دیتا ہوں، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے جو میرے تک پہنچتی ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم ان کانا، کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ ہو یعنی یہ قرآن من عند اللہ، اللہ کی طرف، وکفرتم بھی، اور پھر اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے رہو،
ارائیتم کا مطلب تم نے دیکھا ہے، اس کا سزا سے ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا جو ہے، اس کا تفصیلی مفہوم میں یہ بھی ہے کہ ذرا تم اس بات پر بھی دھیان کرو، یا اس بات پر بھی توجہ دو، یا ذرا یہ غور و فکر کرو، یا کیا تم نے کبھی یہ غور و فکر کیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے، واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اس کا انکار کرتے جا رہے ہو، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس بات کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ تو تم کہتے ہو کہ ظاہری طور پر بس دنیا میں ہی ہم آئے ہیں اور اس دنیا میں مر کھپ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی نہیں، لیکن اس بات کے اوپر تم چیلنج نہیں کر سکتے کہ اس واقعی ہی اس زندگی کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، اس کے بارے میں نہ تم ایویڈنس، نہ کوئی ٹھوس شواہد تمہارے پاس ہے، جبکہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے وہ ہے، اور پھر قیامت ہوگی۔ تو اگر یہ غور و فکر کرو، یا کبھی یہ تم نے غور و فکر کیا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن سچا ہے، اور اس میں جو ڈرانے والی آیات جو ہے وہ اگر واقعی اس کے مطابق ہو جاتا ہے، لیکن تم پھر بھی اس کا انکار کرتے جا رہے ہو، آج تو سوچو ذرا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وشاہدہ، جبکہ گواہی دے دی، شاہد ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلی ہی، اس جیسی کتاب کی، فآمنہ، پھر وہ ایمان بھی لے آیا اس پر، جبکہ تمہارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے، یا بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی اس جیسی یہ کتاب کی، اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان بھی لے آیا۔ اب بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے درمیان، کچھ کا خیال ہے کہ کچھ یہودی اور عیسائی جو ہیں، خاص کر یہودی، خاص کر عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ یہودیوں کا ایک بڑا علم رکھتے تھے تورات کا بھی، تو لیکن وہ جو ہے وہ ایمان لانا ان کا مکہ کے دور، سوری، مدینہ میں جا کر، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ ہوئی تو اس وقت وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ان کا خیال ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام جو ہے ان کی طرف یہ منسوب ہے آیت، تو اس وجہ سے یہ آیات جو ہے یہ مدنی ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے ان کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کا گواہ ہونا جو ہے وہ جنس کے طور پر ہے، جیسے انسان اگر لے تو جتنے بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان ہے، تو وہ انسان کی جنس، انسان جو ہے ایز اے جنس جو ہے وہ واحد ایک ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کریں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گواہ کے طور پر تمہارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی اسی طرح کی کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح سے، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ آئے، اور کتابیں بھی کچھ زبور جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور پھر انجیل اور تورات وغیرہ جو ہے، تو ان بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے ایک گواہی کے طور پر، ایک گواہ کے طور پر موجود ہیں، جنہوں نے اسی طرح کی کتاب جو ہے اس کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے تھے وہ۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں تو وہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ وہ تو ان کو تو کتاب ملی ہے، اور کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی رسول و کتاب دیتا تو ہم بھی اس کی پیروی کرتے۔ تو تم بنی اسرائیل کو جب دیکھتے ہو تو اس کے اوپر تم ایک کہہ لو کہ رشک کرتے ہو، تو آج تو تمہارے اندر موجود ہے نبی بھی اور رسول بھی اور کتاب بھی، لیکن تم اس کا انکار کرتے ہو، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بنی اسرائیل کے ایک گواہی کے طور پر موجود ہے، جس نے اس جیسی کتاب کے اوپر نہ صرف یقین کیا بلکہ وہ ایمان بھی لے کر ہے اس کے بعد، جبکہ اس کے برعکس تم نے تکبر کیا، اس کے برعکس یا اس کے برخلاف تمہارے اوپر جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ کتاب جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو تم تو اس کا انکار کرتے جا رہے ہو۔ ان اللہ، تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یا یہ تمہیں سوچ سمجھ رکھنی چاہیے کہ ان اللہ لا یہدی، کہ بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ظالمین، اس قوم کو جو ظلم کرنے والی ہے، یا ظلم کرنے والے لوگوں کو، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی حدیں جو ہیں یا رسیاں جو ہیں ان کو چھڑا کر بس آزاد ہو جاتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل نکلتے ہیں، تو پھر ان کو پھر اللہ کے جب تک وہ واپس نہیں لوٹیں گے اللہ کی طرف، وہ گواہی کے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے، یا اللہ ہی ہے جو ان کو واپس اس گمراہی سے نکال سکتا ہے اور ہدایت کے راستے پر لا سکتا ہے۔ یہیں پہ رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، جو ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، کہنے میں، میرے کہنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ صحیح نصیحت کو واضح کر کے ہمارے دلوں میں اتارے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، ہمارے دنیاوی اور روحانی مسائل جو ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے متعلقہ اور لوگوں کے متعلقہ جو معاملات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے. ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی بزرگ، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.